السلام علیکم۔ پاکستان، انڈیا، یو ایس اے، کینیڈا، فرانس، اٹلی، ناروے، بیلجیم، اس کے ساتھ ساتھ نیپال، بنگلہ دیش، یو اے، دبئی، جہاں سے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں سب کو بولیں گے جناب السلام علیکم، آداب، عرض ہے نمستے اور ست سری اکال۔ میں ہوں زاہد خان دیسی دوست کی طرف سے، اور آج کی ویڈیو میں دو چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ ہم زیادہ لمبی چوڑی بات چیت نہیں کریں گے۔ کیس کے حوالے سے جو پی ٹی اے کا ایک جو ہے کال یہ ہمیں آ چکی ہے، اوبیسلی یہ کال دوسری پارٹیز کو بھی جا چکی ہے، اور یہ کام جو ہے اب جلدی کے ساتھ ختم ہونے کی پوزیشن میں ہے کہ جو سچ ہوگا، جو سچائی ہوگی، جو زیادتی ہوگی، محکمہ اس کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد نوٹیفیکیشن دے گا، ان کے یہ چینل بند کرے گا یا ان کو ریسٹرکشن آرڈر دے گا، یہ خدا بہتر جانتا ہے یا محکمہ جانتا ہے۔ ہم بات کریں گے اس وقت دوسری جو ہے ہم بات کریں گے وہ ہم کریں گے دگڑ دلے کے اوپر کہ دگڑ دلے نے ویڈیو ایک ڈالی کل، شاید میں تھوڑا سا بیزی تھا، ٹائم نہیں تھا دیکھنے کا، اور آج میں نے وہ ویڈیو دیکھی اور لٹرلی میں شاک ہوا، حیران ہوا، پریشان ہوا کہ چینل کو چلانے کے لیے، ویوز حاصل کرنے کے لیے کیا رشتے اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ آج ایک بیٹا اپنی سگی ماں کے اوپر ریاکشن دے رہا ہے، وہ ماں جس نے اس بغیرت گندے خون کو، گندی نسل کے گندے کیڑے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، اپنے پیٹ میں اس سپولیے کو غذا دیتی رہی، اس سانپ کو، اس اسدے کو، اس خنزیر کو خوراک دیتی رہی، اپنا خون پلاتی رہی، اور پھر اس کو جنم دیا، دنیا میں لے کے آئی، اس کو پالا پوسا، جوان کیا، کنجر کو جوان کیا۔ مس انڈرسٹینڈنگ میاں بیوی میں ہو جاتی ہے، طلاق ہوگی، اس کے باپ نے طلاق دے دی یا اس کی ماں نے طلاق لے دی، لیکن یہ جوان تھا، خنزیر سعودیہ تھا، اور بغیرت تو اس وقت سعودیہ تھا، تیرا بچہ بھی تھا، تو شادی شدہ تھا، جو کچھ بھی ہے۔ میں مزید تیرے خاندان کے گند میں گھسنا بھی نہیں چاہتا۔ اس قدر گٹر آلود اور اس قدر گندا اور اس قدر شرمناک کیریئر ہے آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے پوری دنیا کو، آپ دلوں نے، آپ خنزیروں نے، اپنے ملک کا، اپنے معاشرے کا، ہمارے پاکستان کا ہر چیز کو آپ نے تباہ و برباد کی۔ آج تجھے شرم نہیں آئی کہ تو اپنی ماں کے اوپر ریاکشن دے رہا ہے؟ اس ماں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ماں ہوتی ہے، وہ اچھا ہو اس کے پھر برے ہوں، آپ اولاد کو کوئی حق نہیں بنتا کہ اپنی ماں کے بارے میں ایک ورڈ بھی غلط بولو۔ ہاں، اپنے ماں باپ کو اس وقت روکو جب وہ اسلام کے خلاف جا رہے ہوں یا دین کے خلاف جا رہے ہو، تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو روکو۔ لیکن ویوز کی خاطر، پبلک کی خاطر تم اپنی ماں کو ریاکشن دے رہے ہو؟ خنزیر، شرم حیا تیرے اندر ہے؟ کسی کتی نسل کے کتے انسان، دگڑ دلے قسم کے بغیرت اور گھٹیا نسل کے آخری کیڑے، جتنے بھی ورڈ تیرے بارے میں بولو نا، خدا کی قسم دلے وہ کم ہے، بہت کم ہے۔ جو لوگ تجھے آ کے ویو دے رہے ہیں، جو نیچے آ کے لکھ رہے ہیں، ان کو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ مکافات عمل ہے، آپ کی اولادیں بھی آپ کے ساتھ یہ کر سکتی ہیں؟ لان تان کرتے اس خنزیر کو کہ کچھ بھی ہو تجھے اپنی ماں کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے، کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے۔ ماں جیسی بھی ہے، میں کوئی اس کی ماں کی سائڈ نہیں لے رہا کہ اس کی ماں بڑی نیک و پاک ہوگی، جو بھی ہے یار، جو بھی ہے، تیری ماں ہے۔ اور خنزیر، مجھے ایک بات بتا، یہ تو بھاشن دے رہا ہے اس وقت بڑے کہ میں جناب ہمارے ساتھ تو جو تربیت ہماری ماں نے ہماری کی ہے وہ ہم اپنے بچوں کی نہیں کریں گے، تو اپنے بچوں کی بڑی اچھی تربیت کر رہا ہے، بقول تیرے تو بڑا اچھا باپ ہے۔ یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ، تو خود کو ایک بڑا اچھا باپ یہاں پر بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جانے من کے بچے، مجھے یہ بچا خنزیر دلے، جب تیرے گھر میں تیری اولادیں ہیں، تیری بیوی ہے، سارا کچھ ہے، تو عاشقیاں مشوقیاں کینیڈا کیوں کر رہا تھا؟ کینیڈا والی سے ملنے کے لیے اس کو کس قدر اطاولہ ہوا تھا، کتنی تیری عاشقی پھٹ رہی تھی وہاں پر۔ جو تیرا گھٹیا گھنونا چہرہ ہے وہ تیری اولاد میں، ہم تو سناتے ہیں تیری اولاد کو، علی بھی بڑا ہے نا تیرا بیٹا، وہ بھی سنیں کہ یہ ہمارا گھٹیا باپ ہے، یہ خنزیر جو، یعنی جو تمہارے دوسرے بچے ہیں، جو تمہاری دوسری بیوی ہے، وہ جو کہہ رہی ہے اس کے ساتھ یہ بھی تم ظلم کرنے والے ہو، کنٹروورسی کریٹ کرنے والے ہو، تو اس کو بھی میں بتاتا ہوں کہ میری بہنا سن، یہ گھٹیا خنزیر انسان ہے،
اس عورت کو دبئی میں ملنے کے لیے کس قدر منتیں کر رہا تھا, کس قدر گھٹیا لینگویج استعمال کر رہا تھا, کس قدر بے چینی اور کس قدر اس کی عاشقی پھٹ رہی تھی. تو تجھے کیا لگا کہ میں 2-4 دن خاموش ہو گیا ہوں؟ میں نے بولا نا کہ جب تو یہ اپنے آپ کو معصوم اور بڑا انوسینٹ بنانے کی کوشش کرے گا نا, تو میں تیری بینڈ بجانے کے, تیرا تو اتنا گند میرے پاس ہے, یقین کر میرے موبائل کی میموری ختم ہو رہی ہے, میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں کہ یار یہ میں چلاؤں اور دفاع کروں نکالوں اس کو, لیکن اتنا ڈیٹا تیرا, اتنی تیری بغیرتیاں اس کے اندر کہ میں کیا کیا اس لوگوں کو بیان کروں. تو یہاں پر میں جناب اس کی ایک وائسز چلا رہا ہوں, اس کو سنیے گا. اس کے بعد یعنی یہ اس کے بچوں کو, اس کے اچھے معاشرے میں رہنے والا یہ خنزیر نسل کا گھٹیا انسان, اس کی بیوی بھی یہ میسج سنیں, وائسز سنیں, اس کی اولاد بھی یہ وائسز سنیں, اس کے سبسکرائبر بھی یہ وائسز سنیں کہ یہ اپنی اولاد کو کیا تربیت دے رہا ہے, یا یہ اپنی اولاد کا کتنا سارا مخلص ہے. یہ جو اپنی ماں کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ تم نے جیسی میری تربیت کی ہے, میں ایسی تربیت اپنے بچوں کی نہیں کر رہا. یہ اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار کر رہا ہے. یعنی اگر وہ عورت تو اس جیسے بغیرت انسان کو منہ لگانے سے قاصر تھی, لیکن یہ دلہ اس کے عشق میں اتنا پاگل تھا کہ اگر اس کو وہ تھوڑی سی بھی گھاس ڈالتی تو یہ اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو کب کا چھوڑ کے کینیڈا روانہ ہو جاتا, کب کا. یہ سنیے جناب آپ اس کی وجہ سے. بولے آپ نے آنا ہی نہیں ہے, ٹائم بہت زیادہ ہے. ابھی صبح 8 ہے اور 8 دن ہے آپ کے پاس, آپ ایک دن کے لیے آ سکتی ہیں. ٹائم نکالنا چاہے تو بس کر دیں, ٹھیک ہے نا. آنا چاہے تو پاکستان آ کے آپ نہیں مل کے گئی, اور ابھی چھوڑ دے, بس ہم آپ سے خفا ہے. آپ کے بوائے فرینڈ نے پہلی فرمائش کی, اب تو وہ پوری نہیں کر رہی کہ آپ دبئی نہیں آ رہی. ایسے ہوتا ہے؟ بتائیں. قسم خدا کی اگر میرے پاس میں ہوتا نا تو میں فٹافٹ پہنچ جاتا, سیریسلی بول رہا ہوں. توبہ استغفار, آپ کو کس نے بول دیا ہے؟ ہاں البتہ ستارہ کا میں بول سکتا ہوں کہ وہ کما رہی ہے. میری جو سیلری ہے, میں آپ کو قسم سے بول رہا ہوں, 1 سے 1.5 لاکھ میری سیلری ہے. اور یہ گھر لی ہے, تو گھر لینے کے لیے میں نے 15 لاکھ ایک دوست سے اٹھائے ہیں, اور 15 لاکھ بابر کی 3-4 لاکھ روپے تنخواہ ہے, کیونکہ اس کی ویوز زیادہ آتے ہیں, میرے ویوز اتنا نہیں آتے. میری 1 سے 1.5 لاکھ سیریسلی بول رہا ہوں, اور بابر کی 3-4 لاکھ روپے, اور ستارہ کی 20 لاکھ آتی ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے ابھی بھی 15 لاکھ بابا نے دیے, 15 لاکھ میں نے ایک دوست ہے اس سے ادھار لے کے یہ گھر لی ہے, اور ابھی بھی اس کے 18 لاکھ دینے ہیں. اور وہ 15 لاکھ بھی میں نے اس کو بولا ہے کہ ہر مہینے میں تمہیں 20 یا 30 ہزار کر کے دوں گا. اور رہی بات باقی اتنا کی, تو یہ میں آپ سے, میں جس کے ساتھ مخلص ہوتا ہوں میں اس کو جھوٹ نہیں بولتا. دوسری بات یہ ہے کہ میں اگر دبئی بھی جا رہا ہوں تو لا الہ محمد صلی اللہ, میں جو ہے نا, مجھے کیا کہتے ہیں, کسی نے ویزا لگوا کے دیا ہے, ٹکٹ بھی اس نے دیا, اور ہوٹل کا خرچہ بھی وہی دیں گے, اس کے خرچے پہ ہی میں جا رہا ہوں. میرے پاس اتنا اگر پیسے ہوتے تو میں یہ جو اگر 2.5-3 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے جو بھی ویزے کا لگا ہے, مجھے نہیں پتا, تو میں یہ پیسے اپنے گھر کے پیسوں میں لگا دیتا اور اپنا گھر کا کرایہ قرضہ اتار لیتا, ٹھیک ہے. مجھ سے, میں نہ منافق ہوں, اور نہ ہی مجھے منافقت آتی ہے, اور نہ ہی میں جھوٹ بولتا ہوں. یہ میں نے آپ کو پہلے دن بولا تھا, یہ جس نے بھی آپ کو بولا ہے جھوٹ بولا. اکیلا ہوں, کس کے ساتھ ہوں گا؟ اماں بیٹھی ہے میری, اس لیے تو بولا تھا آپ کو آ جائیں, چلو گپے وپے مار لیں گے. کس کے ساتھ ہوں گا؟ اکیلا ہی ہوں. ایسے ہے نا, مجھے نا ایک بات بتاؤں آپ کو, سیریسلی بتاؤں, مجھے اکیلا رہنا نا, اکیلے بہت ڈر لگتا ہے روم میں. تو آج رات پتہ نہیں مجھے نیند آتی ہے کہ نہیں آتی. کل تو ساجد کے ساتھ چلو, لیکن اکیلے مجھے ڈر لگتا ہے. ویسے بولتے ہیں کہ اتنا بڑا مرد ہو, لیکن ڈر لگتا ہے قسم. یہ وائسز سننے کے بعد آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کس قدر گھٹیا اور کمینہ انسان ہے. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں, اس کے بارے میں صرف میں اتنی بات کروں گا کہ جو آج یہ اپنی ماں کے ساتھ کر رہا ہے, یہ ڈیفینیٹلی اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ یہی کرے گی. یہ پڑھی لکھی بات ہے, مکافات عمل ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ویوز کی خاطر جو انسان اس قدر گر سکتا ہے, جس کو رشتوں کی تمیز نہیں رہی کہ وہ میری ماں ہے, میں نے اپنی ماں کے لیے کوئی ورڈ یوز نہیں کرنا, صرف ویوز اوپر لے جانے کے لیے, چند سبسکرائبر گین کرنے کے لیے. کون سے سبسکرائبر گین کر رہے ہو؟ جو تمہاری ماں کے خلاف ہوں گے, جو تمہاری ماں کی تذلیل کرنے میں ان کو خوشی محسوس ہو رہی ہوگی. خنزیر اور دگڑ دلے, یہ تو ویڈیو سن, مجھے پتا ہے کہ تیرے جیسے نہ مرد چوتیے جو ہوتے ہیں نا, یہ کسی مرد کے ریاکشن کا جواب, تجھے پتا ہے میرے پاس تیرا بہت کچھ پڑا ہوا ہے, اور مجھے تو ریاکشن دینے سے پہلے تیری 101 بار پھٹتی ہے کہ یہ تو میری گانڈ بجا دے گا, یہ کراچی بھی آ جائے گا. لہٰذا دلے, کچھ غیرت کو ہاتھ مار. ایک تو دلہ ہے, ایک ادھر وہ بغیرت نسل کا, ایک جو تمہارا ٹیچر ہے ارمان ملک. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس بندے کو
کاپی کیا ہوا ہے، اس کا کنٹینٹ لے کے آپ چل رہے ہو. جیسا ارمان ملک ویسے تم لوگ. اس نے بھی ڈبل شادی کا کنٹینٹ کیا، اس نے بھی سارا کچھ یہ کیا. وہ اپنی بہنوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اسی طرح جو وہ اپنی فیملی کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہوتا ہے. کنٹینٹ کریٹر ہے، ویوز حاصل کرنے کے لیے وہ کس قدر بغیرتی کو پک کر رہا ہوتا ہے اور وہ سارا کچھ پبلکلی دکھا رہا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھو وہ انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے، تم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہو. وہاں کے لاز میں اور یہاں کے لاز میں فرق ہے. یہاں پر ہم تمہاری ایسی بجائیں گے محکموں کے تھرو اور آپ لوگوں کو اتنا ذلیل کریں گے، آپ کے چینل بھی بند کروائیں گے. یہ جو بغیرتی تو سرعام کر رہے ہیں نا دلے، پہلے اپنی مالکن کا حال چیک کر لینا. جس کو تو بڑا ستی سویتری خالہ سمجھتا ہے، دوسری کو انصاف بی بی. چلو بھائی انصاف بی بی کا بھی اور اس کا بھی دونوں کا موازنہ کر لینا کہ ان دونوں کا حال کیا ہوتا ہے. دونوں میں سے ایک تو جائے گی. اس کے بعد تو 2 ٹکے کا انسان ہے، تو چینل کے اوپر زندہ ہے. تو یا تو دلالی کرتا ہے یا چینل چلاتا ہے. میرا بھائی تو پھر بھی کوئی اپنی چھوٹی موٹی شاپ کر رہا ہے، وہ سسٹم چلا لے گا اور وہ بڑا اچھے طریقے سے اپنے کنٹینٹ کو لے کے چل رہا ہے. وہ کھاتا رہے گا، کماتا رہے گا اور اس کی 4-5 لاکھ سیلری ہونی بھی چاہیے. تیرے جیسے گھٹیا انسان کی سیلری جو تو بتا رہا ہے یہ میسیجز میں بھی کہ میری تو سیلری 1,00,000-1,25,000 روپے ہے، ستارہ کی 20 لاکھ ہے. تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں اور میری بیوی مل کے بھی کچھ ایسی کنٹروورسی کریٹ کریں کہ ہم بھی لاکھوں میں کھیلیں. لیکن وہ جو لاکھوں کمانے والی تمہاری ہے نا، وہ سو کوڑ خالہ جو اس وقت ٹرپوں کے اوپر آ گئی نا واپس، وہ آنے والی ہے کیونکہ اس کو پریم پتر مل چکا ہے. صحیح ہے، پہلے اس کا حال دیکھنا. اور میں تو تمہارے جیسے گھٹیا خاندان کو فنش کرنے کے لیے وائی ٹی کے اوپر سے سرگرم ہوں. میں تو آپ لوگوں کی بینڈ بجاؤں گا، آپ کو اتنے چکر لگواؤں گا محکموں کے FIA کے کہ آپ لوگ یہ کنٹینٹ کریٹ کرنے سے پہلے 101 بار سوچو گے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت. کوئی بات بری لگی ہو ڈی ڈی صاحب تے میرے ایتھے وجو. پاکستان زندہ باد.